سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 51 سورہ مومن کا 6واں رکوع اور 24ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں، اور اس دن جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے اور آخرت کے دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، انہیں مضبوط حجت قویہ دیں گے، اور ایمان والوں کے دشمنوں سے ہم انتقام لیں گے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، وہ قیامت کا دن ہے کہ فرشتے رسولوں کی تبلیغ کی گواہی دیں گے۔ فرشتے کہیں گے مالک، رسولوں نے تیرا پیغام پہنچایا اور کافروں نے جھٹلا دیا، وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ دیں گے، یعنی کافروں کا کوئی عذر قبول نہ کیا جائے گا۔ کل بروز قیامت وہ بہت سے بہانے بنائیں گے لیکن کوئی بہانہ انہیں فائدہ نہ دے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی ان کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے جہنم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا فرمائی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا، یعنی بنی اسرائیل کو توریت کا وارث کیا۔ بعض نے فرمایا اس سے مراد ہے بنی اسرائیل میں جو انبیاء گزرے، ان پر نازل شدہ تمام کتابوں کا بنی اسرائیل کو وارث کیا۔ توریت، انجیل، زبور، یہ تینوں کتابیں بنی اسرائیل کے انبیاء پر نازل ہوئیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور چند صحیفے بھی نازل ہوئے بنی اسرائیل کے انبیاء پر۔ ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے۔ فاصبر، تو اے محبوب آپ صبر کریں، اپنی قوم کی ایذا پر صبر کریں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، آپ کے دین کو ضرور غالب کرے گا، آپ کے دشمنوں کو ضرور ہلاک کرے گا۔ حضرت قلبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آیت صبر آیت قتال سے منسوخ ہو گئی، یعنی فرمایا گیا اے محبوب آپ صبر کریں۔ یہ حکم اس وقت تھا جب تک جہاد کی اجازت نہ تھی، پھر جب جہاد کا حکم آیا تو یہ حکم دیا گیا کہ ظالموں سے آپ انتقام لیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہیں، یعنی اپنی امت کے گناہوں کی معافی آپ مانگیں، اپنی امت کے لیے استغفار کریں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح و شام اس کی پاکی بیان کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مداومت رکھیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس سے 5 نمازیں مراد ہیں،
صبح و شام اللہ کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کریں، یعنی 5 نمازیں ادا کریں۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی سند کے جو انہیں ملی ہو، بغیر کسی دلیل کے، ان جھگڑا کرنے والوں سے کفار قریش مراد ہیں کہ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں، بغیر کسی دلیل کے اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جسے نہ پہنچیں گے، یعنی ان کے دل میں ایک بڑائی کی ہوس ہے جس بڑائی کو یہ حاصل نہ کر سکیں گے۔ اسی تکبر اور اس بڑائی کی ہوس کی وجہ سے یہ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، اور انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا۔ ان کافروں نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی ان سے اونچا ہو، کوئی ان سے بلند ہو، اس لیے سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کی، دشمنی کی، اس برے خیال کی وجہ سے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی مان لیں گے تو کافر سرداروں کی بڑائی جاتی رہے گی اور انہیں امتی بننا پڑے گا اور چھوٹا بننا پڑے گا، اور یہ لوگ ہوس رکھتے تھے بڑے بننے کی۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جسے نہ پہنچیں گے اور وہ اس بڑائی کو حاصل نہ کر سکیں گے، بڑائی میسر نہ آئے گی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ان کے لیے ذلت، رسوائی اور بربادی کا سبب ہوگا۔ فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ مانگیں حاسدوں کے مکر و فریب سے اور شر سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حاسدوں، دشمنوں، مفسدین اور دیگر فساد کرنے والوں سے، برائیاں پھیلانے والوں سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، کیونکہ حاسد اپنی حسد کی آگ میں جب جلتا ہے تو جادو ٹونے، نظر بد، آسیب کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی دوسرے انداز میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو دشمنوں اور حاسدوں کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ مانگیں حاسدوں کے مکر و فریب سے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، بے شک آسمانوں و زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو قیامت کے دن اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ان پر حجت قائم کی گئی۔ جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیا، جب تم آسمان و زمین کی پیدائش پر باوجود ان کی اس عظمت اور بڑائی کے اللہ تعالیٰ کو قادر مانتے ہو، آسمان و زمین اتنے بڑے ہیں، اس کے باوجود تم مانتے ہو کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، تو پھر انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا اللہ کی قدرت سے کیوں بعید سمجھتے ہو؟ کیوں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ سے یہاں مراد کافر ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنے کا یہ جو انکار کرتے ہیں، اس کا سبب ان کی جہالت ہے، بے علمی ہے۔ وہ آسمان و زمین کی پیدائش پر قادر ہونے سے بعض پر استدلال نہیں کرتے،
پھر انہیں چاہیے تھا کہ وہ آسمان و زمین کی پیدائش کو دیکھ کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ مارنے کے بعد اٹھانے پر قادر ہے،